رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسولنا النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، حدیث پاک میں آیا، سرکار نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار نے فرمایا وہ شخص قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا. سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ وہ شخص قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا. کون؟ جس نے سب سے زیادہ مجھ پر ضرور. سبحان اللہ. تو آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت سرکار مدینہ سرکار دو جہاں جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر لبوں کو چھو کر عاشقانہ انداز میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. بڑے بابا سے بولا اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے گزارش ہے کہ جو بزرگ لوگ ہیں وہ آگے تشریف لے آئیں، بچے جو ہیں وہ پیچھے چلیں. آپ لوگ جو بزرگ لوگ ہیں وہ آگے تشریف لے آئیں. بچے کی جو ہے طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. پیچھے چلے بیٹا، پیچھے چلے جاؤ، پیچھے چلے جاؤ. اے بیٹا اس کو پیچھے چلے جائیے. شور گل نہ کریں، بیٹھ جائیں، اپنی اپنی جگہ لے لیں. بیٹھ جائیں گے جہاں بیٹھیں گے وہیں بیٹھ جائیں. حضرات محترم، فرمائش ہوئی ہے کہ آغاز گفتگو سے قبل حضور امین شریعت، وہ حضور امین شریعت جو کسی تعارف میں محتاج نہیں تھے، حضور امین شریعت کی ذات جن کے لیے تاریخ شریعت نے فرمایا کہ کسی کو اگر زندہ ولی دیکھنا ہو تو حضور امین شریعت. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم شبیہ ہیں غوث اعظم مفتی اعظم، اور ہم شبیہ مفتی اعظم سبحان اللہ سبحان اللہ. امین شریعت، حضور امین شریعت مفتی اعظم کی طرح کیوں دیکھتے ہیں؟ سبحان اللہ. جب مفتی اعظم کا وصال ہوا اور جو ہے قبر میں جو اوپر سے پٹلے لگائے جاتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ پٹلا ایک بڑا ہو گیا، وہ فٹ نہیں بیٹھا. تو سارے پٹلے لگائے تو نمبر لکھے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا زمین کو جاتے ہیں سارے نمبر لکھے ہوتے ہیں، نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4. اس میں کوئی ایک پٹلا فٹ نہیں بیٹھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس وجہ سے یہ کوئی پتھر، میری تو جب پیدائش نہیں ہوئی تھی بزرگوں کے زبان سے سنا ہے، اپنے والد گرامی کی زبان سے سنا ہے کہ جب یا تو کوئی پتھر تھا یا کوئی پٹلا تھا جو فٹ نہیں بیٹھا تھا، جس کی وجہ سے دیر ہوئی. تو حضور امین شریعت اتنی دیر حضور مفتی اعظم عالم کی تربت مبارک کے اندر حاضر رہے اور وہاں پر اپنے چہرے مبارک کو جو ہے حضور مفتی اعظم کی حضرت مبارک سے نسل ہے. آج یہی وجہ ہے کہ جو ہے حضور امین شریعت جو ہے حضور مفتی اعظم کی طرح دکھتے ہیں. اور یہی سیم واقعہ، یہی ہو جب حضور امین شریعت کا انتقال ہوا تو میرے بڑے بھائی جان حماد میاں صاحب اور شہزادہ حضرت سلمان ملت حضرت سفیان میاں صاحب جو میرے ماموں کے بیٹے ہیں، یہ دونوں حضرات حضور امین شریعت کی مزار تربت مبارک میں اندر اترے اور حضور امین شریعت کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے تربت مبارک میں رکھا. اور جب حضور امین شریعت کو
چھٹی کا وقت آ گیا جب سب لوگوں نے کہا کہ حماد میاں اور سفیان میاں اوپر آ جاؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ حماد میاں نے اپنے چہرے مبارک کو حضور امین شریعت کے قدم مبارک سے لگا دیا اور یہ کہا کہ انشاءاللہ اب حشر کے میدان میں حضور امین شریعت سے ملاقات ہوگی۔ یہ مجھے واقعہ جب یاد آیا تو اب جو ہے میرے بھائی حضور سبحان اللہ امین شریعت کی طرح دکھتے ہیں، جو حضور امین شریعت نے مفتی اعظم کے ساتھ کیا کہ اپنے قدم مبارک اپنے چہرے مبارک کو قدم مبارک سے لگا لیا، ایسے ہی حماد میاں نے جو ہے اپنے چہرے مبارک کو حضور امین شریعت کی قدم مبارک سے لگا لیا۔ آج وہ جو ہے پورے زمانے میں جو ہے لوگ انہیں ہم شبیہ حضور امین شریعت حضرت حماد میاں تو حضور امین شریعت کے کلام میں آغاز کرتا ہوں، اس پر اور درود شریف پڑھیں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں گوتا لگاتے ہوئے حضور امین شریعت فرماتے ہیں، ایک تو بات یہ ہے کہ ابھی میری آواز تو اتنی اچھی ہے نہیں جیسے عالم بھائی پڑھ رہے تھے، یہ تو پروفیشنل انسان ہے ماشاءاللہ، بہت پورے ملک بھر میں ان کے دورے ہوتے ہیں اور بہت شاندار ہوتے ہیں۔ جب یہ پڑھ رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا کہ سب لوگ خاموش تھے اور میری آواز تو بالکل ہی ان کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے، اور جو ہے کلام میں جو اثر ہے وہ ہے، میری آواز میں کوئی اثر نہیں ہے، لیکن میری آپ سے گزارش ہے تھوڑا ساتھ دیجیے۔ سبحان اللہ سبحان عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں گوتا لگاتے ہوئے حضور امین شریعت سبحان فرماتے ہیں، اللہ آستانے پہ اگر ناسی فرسائی ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ کیا فرماتے ہیں؟ آستانے پہ اگر واہ نازیہ فرسائی ہو تب تمنا دل سے تین کی بار آئی ہو۔ بچے بھی تشریف فرما ہے، اگر ایسے پڑھ کے نکل جاؤں گا سمجھ نہیں آئے گا۔ فرماتے ہیں اگر حضور امین شریعت سرکار کے آستانے مبارک کو چوم لے تو ان کے دل کی تمنا سبحان اللہ فرماتے ہیں آستانے پہ اگر ناسی فرسائی ہو، آستانے پہ اگر ناسی فرسائی ہو، تب تمنا دل سے تین کی بڑھائی ہو، تب تمنا دل سے تین کی بڑھائی ہو۔ سبحان اللہ آکے دربار محمد کا لگاؤ سرما، آکے دربار محمد کا لگاؤ سرما، قلب میں نور ہو، قلب میں نور ہو، آنکھوں میں بینائی ہو۔ قلب میں نور ہو، آنکھوں میں بینائی ہو۔ اب کیا فرما رہے ہیں حضور امین شریعت سبحان اللہ کہ حشر کے میدان میں کیا فرما رہے ہیں؟ حشر کے میدان میں جب سرکار کا دیدار ہو، سبحان اللہ نفسی کا دور ہوگا،
बाप बेटे को नहीं पहचानेगा, बाप बेटे को नहीं पहचानेगा, बेटा बाप को नहीं पहचानेगा, माँ बेटे को नहीं पहचानेगी, बेटा माँ को नहीं पहचानेगा। सबको अपनी बख्शिश की लगी होगी, सबको यही लगी होगी कहीं से सरकार, कहीं से मुस्तफा जाने क्या फरमाते हैं हश्र में जब सरकार का दीदार हो तो हम ऐसे मोहब्बत में झूमो, ऐसे मोहब्बत में झूमो कि मैं वहाँ तमाशा मैं वहाँ पर लोगों के लिए तमाशा बन जाऊँ, ऐसे झूमो कि सब मुझे देखने लगे, और वहाँ पर जो मखलूक हाजिर हो, जो मखलूक हो वो तमाशाई वो मुझे देखने लगे, मैं ऐसे मोहब्बत में। क्या फरमाते हैं हश्र में जब के हो इत्तेहाद की हमें किसी की जरूरत ही नहीं है। आज अहले सुन्नत व जमाअत में ही इत्तेहाद नहीं, आज हम लोग एक दूसरे की टांग खींचते हुए नजर आते हैं। अपने आप में इत्तेहाद कर लो, किसी के इत्तेहाद की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी और से इत्तेहाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। मसलक व मजहब का काम करना है तो किसी की टांग खींच के नहीं होगा, मसलक मजहब का काम करना है तो हाथ खींचना पड़ेगा। किसी की टांग खींचोगे तो एक दिन तुम भी गिरते नजर आओगे, और किसी का हाथ खींचोगे जो है इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा और हर जगह मुसलमान नजर आएगा। सुभान अल्लाह, क्या फरमाते हैं हुजूर की शरीयत? तुम ही गालिब, तुम ही मंसूर, तुम ही हो यकताई हो, सताने पे अगर नासिया फरसाई हो, तब तमन्ना दिल से बतन के बर आई हो। सुभान अल्लाह। जब के मरकज में फिर सिबतैन के मोनिस होंगे, जब के मरकज में फिर सिबतैन के मोनिस होंगे,
السفر و سفر سبحان اللہ. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سفر کے لیے سفر کیا ہے کساکر. کساکر کیا ہے؟ سفر کے لیے فرمایا کساکر. اور یہ کساکر کیا ہے؟ ایک جہنم کی وادی کا نام. اب لوگ میں آپ لوگوں کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں. اب مجھے تو نہیں پتا کہ بریلی سے یہاں باندھنے کی مدت ہو گئے کہ نہیں ہوئے, لیکن یہ بھی ایک سفر ہی ہے. سفر تو کئی دن سے چل رہا ہے, لیکن سرکار نے کیا فرمایا؟ السفر و کساکر. کساکر کیا ہے؟ ایک جہنم کی وادی کا نام ہے اور جس میں صرف پریشانیاں ہی ہیں. سفر کے لیے فرمایا کہ سفر میں پریشانیاں ہی پریشانیاں. سبحان اللہ. کس کا یہ فرمان ہے؟ سرکار کا فرمان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو سرکار نے فرمایا وہی ہے. اب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے, یہ حدیث پاک بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کے پاس بریلی شریف سے چل کے آپ کے پاس حاضر آیا ہوں. جو کہوں اسے باغور سمجھ کیجیے. یہ نہیں کہ اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں, ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا. اگر میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بھئی اگر میں کسی ایک نے بھی سماعت کر لیا اور دل کو اپنے دل میں بیٹھا لیا تو جب تک اس پہ عمل کرے گا اس کو بھی کامیابی ملے گی, اسے بھی ثواب ملتا رہے گا, الحمدللہ مجھے بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا. چاہتا یہ ہوں کہ سب لوگ سنیں, انشاءاللہ سب کی دنیا اور آخرت سب رہے گی. کیونکہ میں اپنے بات سے میں اپنی بات تھوڑی کرنے آیا ہوں, تو اللہ اس کے رسول کی بات کرنے آیا ہوں. آپ لوگ مجھ سے کوئی جذباتی اور دمدار گفتگو کی امید مت رکھیے گا. بس میں مائک پہ اس لیے حاضر آ گیا وہ کیونکہ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے. کمیٹی کے لوگوں نے بھی مجھ سے کہا تھا, جو بھی بچوں نے جن لوگوں نے یہ محفل سجائی ہے, کمیٹی ہے یا جو بھی لوگوں نے مل کے یہ محفل سجائی ہے, ان لوگوں نے مجھ سے کہا تھا آپ کو کچھ دیر بولنا ہے. اب وہ کوئی بھی محفل ہو, چاہے وہ جشن عید میلاد النبی کی محفل ہو, چاہے وہ ذکر شہید اعظم کی محفل ہو, چاہے وہ عرض ربی ہو, چاہے وہ جشن یوم رضا, چاہے وہ عرض نوری ہو, چاہے وہ جشن یوم ولادت حضور مفتی اعظم عالم ہو, چاہے وہ عرض امین شریعت ہو, چاہے وہ جشن یوم ولادت حضور امین شریعت ہو, چاہے وہ عرض قدر و جملہ ہو, چاہے وہ جشن یوم ولادت حضور تحسین ملت ہو, چاہے وہ عرض امری ہو, چاہے وہ جشن یوم ولادت حضور تحسین ملت ہو. جو بھی حضرات, جو بھی دائی تشریف لاتے ہیں, ان کے دل کی تمنا ہوتی ہے کہ خانوادے اعلیٰ حضرت کے افراد کے زبان سے کچھ سماعت کر لیں. وہ حضور حل ملت کہتے ہیں نا کہ باغ رضا کا پھول ہو. سبحان اللہ. باغ رضا کا پھول ہو, باغ رضا کا پھول ہو, مجھے بھی ریحان کہتے ہیں. باغ رضا کا پھول ہو, مجھے بھی ریحان کہتے ہیں. ارے میرا آغاز جنت ہے, میرا انجام جنت ہے. ارے باغ رضا کا پھول ہو, مجھے بھی عبداللہ رضا کہتے ہیں. جنت ہے میرا یا رسول اللہ. حضرات محترم, یہ مت سوچئے گا کہ اپنی نسبت بیان کر رہے ہیں عبداللہ میاں آئے تھے بریلی سے اور اپنے آپ کو خانوادے اعلیٰ حضرت کا بتا کے گئے. شروعات میں ہی کہہ رہے تھے. کچھ لوگ ہوتے ہیں انہیں پیٹ میں درد ہوتا ہے, صحیح بات. اور کوئی ایسا جو انسان جو بھی ہے, چلے وہ بات رہنے دیجیے. تو یہ مت سوچئے گا کہ میں اپنی نسبت بیان کرنے آیا ہوں, بلکہ میں اپنے آپ کو جنتی بتانے آیا ہوں. جنت ہماری ہے. حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, ہم دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ فرماتے ہیں اختر قادری خلد میں چل دیا, اختر قادری خلد میں چل دیا. خلدوا ہے ہر ایک قادری کے لیے. قادری آپ بھی ہے, الحمدللہ قادری ہم بھی ہیں. سبحان اللہ. عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں گوتا لگاتے ہوئے حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے. اب مجھے بتائیے
حضرت کا، ابھی میں گاڑی میں یہی بات ان لوگوں سے عرض کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت واہ 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 کو گئے ہوئے 103 سال ہو گئے، بے شک ڈھونڈے سے اعلیٰ حضرت کا مرید اس دنیا میں نہیں ہے۔ ایک آدھ مل جائے، سنا پاکستان میں ایک صاحب ہے، ان کی 120 سال کی عمر ہے یا 120 سال کی عمر ہے شاید، تو وہ خدا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے مرید ہیں، لیکن آپ اس ملک میں ڈھونڈے اور بھی جگہ ڈھونڈے تو جو ہے اعلیٰ حضرت کا مرید ڈھونڈنے سے نہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ چلو بھائی سمجھ آتا ہے کہ ہمارے پیر کا عرس ہے تو ہم دیوانوں کی طرح چلتے چلے آئے، ہے نا؟ لیکن اعلیٰ حضرت ہمارے پیر تو نہیں ہے، ہمارے پیر تو نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا سے، صرف ایک ملک سے نہیں، ابھی پاکستان کے بھی نہیں کھلے ہوئے ہیں، پاکستان میں اگر یہ کھلا ہو تو جو ہے اور زیادہ پبلک ہو، اور اس وقت تو کورونا کا یہ حال چل رہا ہے، پورے دنیا سے جو ہے ویزے نہیں دیے جا رہے ہیں، اور اگر ابھی اس وقت ویزے کھلے ہوئے ہوتے تو کیا حال ہوتا؟ اس طریقے سے سب جگہ سے درگاہ اعلیٰ حضرت سے پی ٹی ایف والوں نے ایک پوسٹر شائع کیا، اس میں کہہ دیا کہ جو ہے اپنے اپنے گھروں پہ جو ہے کل کی فاتحہ کریں اور آن لائن پروگرام سنیں۔ جماعت علماء مصطفیٰ افضل صاحب نے ایک پوسٹر شائع کیا، اس میں انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جو ہے اپنے اپنے گھروں پہ جو ہے کل کی فاتحہ کریں اور جو ہے اور آن لائن پروگرام سنیں۔ اور حضرت عدنان میاں صاحب نے ایک پوسٹر شائع کیا، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ آن لائن پروگرام ہوگا، اپنے گھر پہ بیٹھ کے سنیں، اور جو ہے یہاں پر چند لوگ رہیں گے، 100 لوگوں کی اجازت ہے، اس وقت تو یہی اجازت کی حکومت کی طرف سے۔ ادھر سلمان میاں صاحب نے بھی ایک پوسٹر شائع کیا، انہوں نے بھی یہی بات کہی، لیکن آخری وقت میں اتر پردیش کی حکومت نے پابندی ہٹا دی۔ شادی میں بھی جو 100 لوگوں کی پرمیشن دی وہ بھی کہتے ہیں کہ بہت بڑا ہے تو زیادہ لوگ بلا سکتے ہیں، اور کھلے میں تو کوئی پر مطلب کوئی کسی چیز کی وہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں، جتنے لوگ آئے تھے آ سکتے آ جائیں۔ اب لوگوں کو کشمکش ہوگا کہ نہیں ہوگا، پولیس پریشان کرے گی، آنے دے گی کہ نہیں آنے دے گی، اس کے باوجود آج بڑے شہر میں کیسا کرو کا سمندر۔ پولیس نے پریشان بھی کیا، لوگوں پہ جو ہے لاٹھی چارج بھی کی، اس کے خلاف انشاءاللہ جلد آواز اٹھائی جائے گی۔ کل کا وقت تھا، آج ہماری طرف سے جو ہے بیان گئے بھی ہیں، انشاءاللہ آگے بھی جو ہے قدم اٹھایا جائے گا، ایسے لوگوں کو جو ہے سسپینڈ کروایا جائے گا۔ ہمارے زائرینوں کی جو ہے انہوں نے پریشان کیا اور جو ہے ان کی خاموشی کا، ان کے صبر کا ناجائز فائدہ اٹھایا گیا ہے، اس کے خلاف بھی آواز اٹھائی جائے گی۔ لیکن میں کیا کہہ رہا تھا، اعلیٰ حضرت کا کوئی مرید تو نہیں ہے، لیکن پبلک ایسے کیوں آتی چلتی، کیوں عاشقوں کا ہجوم بریلی میں جمع ہو جاتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت سچے عاشق رسول تھے۔ اعلیٰ حضرت بھی سے انہیں اس بنا پہ کہا گیا کہ وہ سچے عاشق رسول تھے، اور ان کی اپنی وصیت بھی یہی ہے کہ اگر اپنی اولاد بھی خدا نہ خواستہ جو ہے مسلک اعلیٰ حضرت سے اور جو ہے سرکار کے راستے سے ذرہ برابر ہٹتی ہے تو اسے دور میں سے جیسے مکھی کو نکال کے پھینک دیتے ہو، اسے بھی اپنے دل سے اس طریقے سے فرماتے ہیں، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، پیدر مادر برادر مالو جاؤ پر فدا کر دیں۔ حضور اعلیٰ حضرت کو اس لیے لوگ چاہتے ہیں کہ انہوں نے آج اعلیٰ حضرت نہیں ہوتے تو پتہ نہیں ہمارا کیا ہوتا، انہوں نے ہمارا ایمان بچایا ہے۔ ہمارا ایمان جو ہے سب سے بڑی دولت ہے، کوئی کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، اس کے پاس خدا نہ خواستہ ایمان نہیں ہے تو وہ فقیر ہے، اور اگر کوئی فقیر ہے اس کے گھر میں فقر ہوتا نظر آتا ہے لیکن اس کے بعد الحمدللہ ایمان ہے تو وہ سب سے زیادہ امین ہے۔ ایمان سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے یہ درس دیا کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی بیوی بچوں سے زیادہ، اپنے آپ سے زیادہ، دنیا کی ہر شے سے زیادہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرو، یہی اصل ایمان ہے۔ ایمان عشق و محبت۔ حضور اعلیٰ حضرت عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں گوتا لگاتے ہوئے کچھ زندان میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، واہ واہ واہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، سبحان اللہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن کو ایمان بتاتا ہے اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ عشق و محبت اپنے دوسرے کلام میں مصطفیٰ رسول کا عزت کرتے
ہوئے فرماتے ہیں کہتے ہیں فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو ادھر کی بات کہ کچھ نہ ہو نہ ہم ہو نہ تم ہو اگر وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے سبحان کہتے ہیں کہ سرکار مر کے مٹی میں مل گئے کہ یہ معذرتا ناصم مطلب سرکار کی شان میں عظمت کی گستاخی اسلام سے خارج کیا ہوا سرکار نے جو فرمایا آگے بیچ کے مان لو آگے بیچ کے مان لو اور جو ہے ہمارا چاہیے ہے تو اپنے علماء کرام سے رابطہ کرو اور جو ہے مسجد کے امام صاحب سے رابطہ کرو جو بھی یہاں کے عالم حضرات ہیں ان سے رابطہ کرو تو سرکار کی صدقے میں یہ دونوں جہان بنے ہیں وہ حضور تاج الشریعہ کا کیا شعر ہے آپ کی خاطر بنائے دو جہاں آپ کی خاطر بنائے دو جہاں اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کی خاطر بنائے دو جہاں اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے بے شک امام ابن محمد نے رد میں فرمایا ہے مطلع رسول کی وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو ارے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے امام ابن محمد ایسے اعلیٰ حضرت ایسے تحصیل عاشق رسول کہ سرکار کا اگر کوئی واقعہ سنتے تو اس پہ ایک شعر نہیں دو اشعار نہیں تین اشعار نہیں چار اشعار سبحان اللہ سبحان بات آ گئی تو سماعت کیجئے کیا بتایا میں نے ایک بات کو ذہن میں لیتے ہوئے چلیے گا سرکار کا کوئی واقعہ سنا کس نے اعلیٰ حضرت نے کہ سرکار کے زمانے میں یہ واقعہ ہوا تھا ایسا ہوا تھا تو اعلیٰ حضرت ایسے عاشق کہ اس پہ پوری شعر و شاعری کر دی اس پہ پورا نعتیہ کلام لکھ دیا آسان نہیں ہے ابھی تو آپ ہدایت بخشش کو سمجھیے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور جو ہے فتاوی رضویہ کنز الایمان تو بہت دور کی بات ہے اب سرکار کا کوئی واقعہ سنا تو اعلیٰ حضرت نے پورا نعتیہ کلام لکھ دیا اس بات کو ذہن میں لیجیے ایک بار کا واقعہ ہے نماز ظہر کا وقت ہو گیا تھا نماز ظہر کا وقت ہو گیا تھا تو سرکار نے حضرت بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا اذان کا وقت ہو گیا تھا اور فرمایا اے بلال اذان کا وقت ہو گیا ہے تو اذان دو اب مجھے بتاؤ اپنے سے آپ میں سے کوئی اذان دیتا ہے تو اس کا رخ کس طرف ہوتا ہے کعبے کی قبلہ قبلے کی طرف رک کر کے اذان دی جاتی ہے اور اگر کسی کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا جائے حضرت بلال سوچ میں ہے حضرت بلال سوچ میں ہے ہنسنے کی بات نہیں سمجھنے کی بات ہے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا حضرت بلال سوچ میں ہے سرکار فرماتے ہیں بلال اذان کا وقت ہو گیا ہے تم اذان دو حضرت بلال سوچ میں سرکار فرماتے ہیں اے بلال اذان کا وقت ہو گیا ہے تم اذان دو حضرت بلال نے عرض کیا یا رسول اللہ جب میں جنگلوں میں اذان دیتا تھا تو میرا رخ کعبہ شریف کی طرف ہوتا تھا یا رسول اللہ جب میں پہاڑوں میں اذان دیتا تھا میرا رخ کعبہ شریف کی طرف ہوتا تھا یا رسول اللہ جب میں زمین پہ اذان دیتا تھا میرا رخ کعبہ شریف کی طرف ہوتا تھا یا رسول اللہ آپ نے مجھے آج کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا تو میں اپنا رخ کس طرف رخ کر کے اذان دوں تو سرکار نے فرمایا اے بلال جب تم جنگلوں میں اذان دیتے تھے تمہارا رخ کعبہ شریف کی طرف ہوتا تھا اے بلال جب تم زمین پہ اذان دیتے تھے تمہارا رخ کعبہ شریف کی طرف ہوتا تھا اے بلال جب تم پہاڑوں میں اذان دیتے تھے تمہارا رخ کعبہ شریف کی طرف ہوتا تھا آج ہم نے تمہیں کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا ہے تو تم اپنا رخ ہماری طرف رخ کر کے اذان دو جب اس واقعے میں حضور اعلیٰ حضرت کی نعمت آتی ہے تو حضور اعلیٰ حضرت اس پہ ٹوپے فرماتے ہیں کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو اور وہاں سے تم روزہ کعبے سے آگے میری آنکھوں سے میرے گھر نکالو حضرت عبداللہ میاں صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
ऐसे ही आला हजरत नहीं कहा गया। आजकल कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है कि फला हजरत, वो हजरत, ये बड़े आला हजरत, ये आला हजरत, ये बड़े हर किसी के मुखालिफ जो तरक्की करता है उससे ज्यादा है ना। तो मतलब जो है प्रमोशन कहते हैं ना, तरक्की, उसकी अलामत ही यही है मुखालफत। मैं अपने वो क्या शेर है, मैं अपने मुखालिफों का बड़ा एहतराम करता हूँ, मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती, मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है। मैं अपने मुखालिफों का बड़ा एहतराम करता हूँ। मुखालिफ जो है ये तो आला हज़रत इसको नहीं कह रहा हूँ मैं, कि मुखालिफ किसी की मुखालफत करता है उसका वैसी चर्चा होता है, लोग उसे पहचानने लगते हैं, इसकी मुखालफत हो रही है तो कौन है वो, हमें तो मिल रहा ऐसा होता है। जो मुखालफत करता है उसके और है, अगर वक्त पे है अल्लाह ताला उसे और बुलंद देता है। तो और लोगों को ये मिर्च लगती है कि तब हजरत ये आला हजरत, अरे आला हजरत कोई आला हजरत के बाप दादा ने थोड़ी कह दिया उन्हें आला हजरत, कोई उनके खानदान वाले ने थोड़ी कह दिया, मुफ्ती आदम ने आला हजरत थोड़ी कह दिया, हुजूर ताज शरीयत ने आला हजरत थोड़ी कह दिया, ये आला हजरत पाक ने कहा, हुजूर वारिस पाक ने आला हजरत को आला हजरत का लक़ब दिया है। और अब उठाओ वारिस पाक को उंगलियां, उठाओ, नहीं उठा पाओगे, अल्लाह के वली है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। कुछ देखा जब कहा, कुछ देखा तभी कहा, ऐसे नहीं किसी को भी कह दिया। आला हजरत उस लक़ब के जो है हक है। हज़रात मोहतरम, अभी मैंने बताया गुस्तान रसूल माज़अल्लाह ये कहते हैं तो सरकार बातें होती है। अब हुजूर आला हज़रत कहते हैं, सरकार की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह ये गुस्ताख तो ये कहता है और लेकिन आपकी हदीस पाक से साबित है ये बात कि तमाम नबी अपनी अपनी कब्र में जिंदा है। क्या अब मुझे बताइए कि मैं गुस्ताख की सुनूं कि आपकी सुनूं? बेशक मैं तो आपकी सुनूंगा। मेरा बेटा कहता है, मुस्तफा रज़ा कहता है कि खाते हैं तेरी दरगाह, पीते हैं तेरे दरगाह, खाते हैं तेरे दरगाह, पीते हैं तेरे दरगाह, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी। वाह 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 वाह। ऐ मेरे आका, ये आपकी बात, ये बात हदीस पाक से साबित है, मैं तो आपकी मानूंगा, आपके बीच के मानूंगा। आपने फरमाया तमाम नबी अपनी 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 तुरबत में जिंदा है, तभी आपने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी तुरबत के अंदर नमाज पढ़ते हुए देखा, तभी आपके पीछे मेराज की रात तमाम अंबिया इकराम ने मेराज की रात आपके पीछे नमाज अदा फरमाई। मेरे आका, अब एक सवाल पैदा होता है, कहीं गुस्ताख ये ना कह दे कि अगर जिंदा है तो नजर क्यों नहीं आते, जिंदा है तो नजर क्यों नहीं आते? मेरे आका, आपका फरमान है तमाम नबी अपनी अपनी तुरबत में जिंदा है, तभी आपने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी तुरबत के अंदर नमाज पढ़ते हुए देखा, तभी मेराज की रात तमाम अंबिया किराम ने आपके पीछे नमाज अदा फरमाई। अब एक सवाल पैदा होता है कि जिंदा है तो नजर क्यों नहीं आते? अब मुझे ये बताओ, तुम्हारे पास जो अकल है ये नजर आती नहीं आती? तुम्हारे पास जो अकल है वो नजर नहीं आती? तुम्हारे पास जो ईमान है ये नजर आता नहीं आता? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पहनावे से झलकता है, हमारी दाढ़ी टोपी से झलकता है, हमारे बोलचाल से झलकता है, हमारी नात शरीफ पढ़ने से झलकता है, लेकिन बाज़ाहिर नजर नहीं आता, हमारे बातों से झलकता है। अब ये बताओ, ईमान जो है वो नजर नहीं आता, हमारे पास जो अकल है वो नजर नहीं आती, हमारे साथ जो फरिश्ते रहते हैं जो हमारे गुनाह और तवाब का हिसाब किताब रखते हैं वो नजर नहीं आते, वो फरिश्ते हैं। जब गुलामों का ये हाल है कि नजर नहीं आते तो वो मदीने वाले आका है, मुस्तफा जाने रहमत है, रहमतुल लिल आलमीन है, मुस्तफा जाने रहमत है। जब गुलामों का ये हाल है नजर नहीं आते तो वो मदीने वाले आका है, वो कहते नजर आ जाएंगे जब हुजूर आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत बरेली की धरती पे बैठ के फरमाते हैं, तू जिंदा है मुल्ला, तू जिंदा है मुल्ला, मेरी चश्मे आलम पे छुप जाने वाले अरे रज़ाया से दुश्मन है, जब मेरा आया नारी तकबीर, नारी रिसालत,
بیٹھے. یہ نہیں فتاوی رضویہ میں حضور اعلیٰ حضرت نے گستاخ رسول کے رد کو فرض عین. یہ نہیں گستاخی ہو رہی آپ قوم میں بیٹھے اس کی پکڑ ہوگی, اس کی پکڑ ہوگی. اللہ کی محبوب کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں. آپ کیا کر رہے تھے؟ کاروبار جما رہے تھے. آپ کو اس لیے نہیں بھیجا گیا تھا کہ آپ اپنا پیٹ پالتے رہے. صحیح آپ بات کو اس لیے نہیں بھیجا گیا تھا کہ آپ بڑے بڑے بنگلے بناتے رہے. آپ کو اس لیے نہیں بھیجا گیا تھا کہ آپ عیاشی مکاریاں کرتے رہے. آپ کو وہاں اس لیے دنیا میں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا تھا کہ آپ حرام کاریاں کرتے رہے. آپ کو اس لیے دنیا میں نہیں بھیجا گیا تھا کہ آپ مسجد ویران کر دے. آپ کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا گیا تھا کہ آپ سنیما گھروں کو آباد کر دے. آپ کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا گیا تھا کہ آپ بڑے بڑے بنگلے بنا کے بڑی بڑی عمارتیں بنا کے پڑوسیوں کی ہوا روک لیں. آپ کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا گیا تھا کہ آپ چھوٹوں کی عزت نہ کریں, چھوٹوں پہ شکر کا ہاتھ نہ رکھیں. آپ کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا گیا تھا کہ آپ بڑوں کی عزت نہ کریں. آپ کو دنیا میں بھیجا گیا تھا تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں زندگی گزارنے کے لیے بھیجا گیا تھا. اور جو ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا رہتا ہے اس کا پیغام آپ کو دینا تھا. آپ کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا گیا تھا کہ آپ یہاں آتے حرام کاریاں کریں, بلکہ دنیا میں کس لیے بھیجا گیا تھا کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی, نبی کے لیے. اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مطلب ہے سب کچھ نبی کے لیے. بس لگے اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو. پتہ چل رہا ہے کس لیے بھیجا گیا تھا؟ بس لگے اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو. زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. سبحان اللہ. رات محترم, اگر کوئی شخص دن بھر مہینے بھر سالوں سے درود شریف پڑھتا آ رہا ہے, خوب درود پاک پڑھتا ہے, لوگ سوچتے ہیں بڑا نیک ہے. ہاں اچھی بات ہے, درود پاک پڑھنا نیک ہونے کی علامت ہے. لیکن اگر اس میں سے کوئی درود پاک پڑھنے والا ایک طرف سرکار کی شان میں ہوئی گستاخی کو گھنٹے پیٹ سماعت کرتا ہے تو حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دن بھر درود شریف پڑھتا ہے اور سرکار کی شان میں ہوئی گستاخی کو ٹھنڈے پیٹ سماعت کر لیتا ہے تو اس کا وہ درود پاک پڑھنا کسی کام نہ آئے گا, اس کے منہ پہ بات کیا. سمجھ لیجیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے, لکھا ہے کتاب میں. حضرات محترم, وقت تو بہت ہو گیا, بولنے کو بہت کچھ ہے, تھوڑی دیر میں بس میں آپ کے سامنے سے رخصت ہوتا ہوں. حضرات محترم, آج کیا زمانہ ہے, انسان ایک سجدہ کرتا ہے اپنے آپ کو ولی سمجھ بیٹھتا ہے. دو سجدے کیے اپنے آپ کو ولی سمجھ رہے ہیں, اللہ کے ولی سمجھ رہے ہیں, متقی پرہیزگار سمجھ رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ مجھب اشرف صاحب, اللہ تعالیٰ کلام پاک میں کیا فرماتا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور متقی ہے وہ جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے ہماری راہ پہ خرچ کرتے ہیں. متقی یہ نہیں ہے ایک سجدہ کیا. اب کوئی اگر نماز پڑھتا ہے, نماز, روزہ, حج, زکات, ایمان تو وہی شرط ہے. نماز, روزہ, حج, زکات. کسی نے نماز پڑھی, روزہ رکھا, حج کیا, کنجوسی کر لی, زکات نہیں دی. کنجوسی کر لی, یہی بات ہے. زکات نہیں دی. ارے ہمیں اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے, ہمارا اگلے مہینے اتنا بڑا ٹرن اوور ہے, ہمیں یہ کرنا ہے, ہمیں وہ کرنا ہے, زکات نہیں دی. ارے رازق اللہ تعالیٰ ہے, عطا کون کر رہا ہے یہ بھی تو دیکھو. رزق اللہ تعالیٰ جو عطا فرماتا ہے, اور رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت. جتنا رزق آپ کے نصیب میں لکھا ہے, نفس سے زیادہ نفس سے کم, اور مرنے والے کو جس طرح موت تلاش کرتی ہے ایسے انسان کو رزق تلاش کرتا ہے. تو حضرت محترم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. متقی ہے وہ جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے ہماری راہ پہ خرچ کرتے ہیں. تو زکات ادا کرو. کہنے کا مقصد یہ ہے زکات ادا کرو, یہ نہیں دو سجدے کیے میں متقی ہو گیا. اور آج کل ایک دو جماعت پڑھ کے انسان اپنے آپ کو عالم سمجھ بیٹھتا ہے, لیکن سرکار کیا فرماتے ہیں؟ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قال انا عالم فهو جاہل. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ کہے میں عالم ہوں وہ جاہل. حضرات محترم, فتاوی رضویہ میں حضور اعلیٰ حضرت نے مزید یہ بھی لکھا ہے اگر کوئی اپنے تکبر کی نشانی دے کہے کہ میں عالم
میں عالم تکبر کر رہا ہے تکبر کرتا ہے تو جو ہے اگر تکبر کی نشانی سے اپنے تکبر کے ساتھ اپنے آپ کو عالم کہنا حرام ہے۔ ایک دو جماعت پڑھ کے انسان اپنے آپ کو عالم سمجھ بیٹھتا ہے۔ سرکار کیا فرماتے ہیں من قال انا عالم فهو جاہل، جو اپنے آپ کو عالم کہے وہ جاہل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتا ہے کہ اپنی پاکیزگی بیان مت کرو، ساری دکھاؤ، عاجزی دکھاؤ۔ کوئی پوچھے کتنا علم ہے، مجھے کچھ نہیں ہے، بس علماء کی صحبت میں بیٹھ کے اور جو ہے علماء کی کتابیں پڑھ کے جو اللہ کے فضل سے بول لیتا ہوں، یہ کہو، ایسے عاجزی انکساری دکھاؤ۔ ہاں کوئی ایسا مسئلہ آپ کے سامنے درپیش آ جائے، کوئی ایسی بات آ جائے کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں، تو وہاں پر اپنے آپ کو عالم کہنے کی اجازت ہے۔ یہ نہیں کہ ایک دو کتابیں پڑھی اور جو ہے صاحب ایڈ میں ہے میں عالم یہ اس کے لیے اجازت نہیں۔ حضرات محترم، کہنے کا مطلب یہ ہے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں گزاریے۔ شریعت کا جو حکم ہے، قانون شریعت جو ہے اس پہ عمل کیجیے اور اپنے چہرے پہ داڑھی کو سجائیے۔ آج کل لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہماری شادی ہو جائے اس کے بعد داڑھی رکھیں گے، حج کرائیں تب داڑھی رکھیں گے، ہمارا ریٹائرمنٹ ہو جائے تب داڑھی رکھیں گے ورنہ ہماری جاب چلی جائے گی۔ رازق اللہ تعالیٰ نے بتایا نا، رازق اللہ تعالیٰ، رزق دینے والا اللہ تعالیٰ۔ اب آج شادی کی لڑکی نہیں ملے گی، لڑکی نہیں ملے گی، بہت سا ہر جگہ یہ سننے کو ملتا ہے شادی کے بعد ملیں گے۔ ارے داڑھی جو ہے خوبصورتی کے خلاف نہیں ہے، خوبصورتی کے حق میں کیوں ہے؟ کیونکہ سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے اور سرکار سے خوبصورت اس دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں، ان کی سنت ہے داڑھی۔ اب یہ بتاؤ ان کی سنت تو خوبصورت تو کوئی آتا بھی کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے کہنا ہی نہیں فرمایا۔ بول محبوب، سرکار جس کو پوچھ کے بلایا جائے اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ بول محبوب تیری آنکھیں کیسی ہیں، بول محبوب تیرے لب کیسے ہو، بول محبوب تیرے گوشت کیسے ہو، بول محبوب تیرے رخسار کیسے ہو، بول محبوب تیرے پاؤں کیسے ہو، بول محبوب تیرے ہاتھ کیسے ہو، بول محبوب تیرا رنگ کیسا ہو، بول محبوب تیرے بال کیسے ہو، ارے بول محبوب تیری گوشت کیسے ہو، بول محبوب تیری پلکیں کیسی ہو۔ اور جس کو پوچھ کے بلایا جائے تو اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ جب حضور کو پوچھ کے بلائے گئے تبھی حضرت آغوش نہ رہے۔ فرماتے ہیں کعبۂ قدرت کا حسن دستکاری وہاں، کعبۂ قدرت کا حسن دستکاری وہاں، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری وہاں۔ یہ بھی حضور علیہ وسلم کا کلام ہے، جس میں بھی سرکار کے واقعات کے پورا کلام لکھ دیا۔ اگر میں کلام اتنی شرح آپ کے سامنے پیش کروں تو آدھا گھنٹہ نکل جائے گا، لیکن جو ہے انشاءاللہ کسی اور موقع پہ میں اس بات کو بیان کروں گا۔ بس جو ہے حضور اعلیٰ حضرت کا کیا فرمان ہے، جو ہے شریعت کے معاملے میں نو کمپرومائز، کچھ نہیں، کسی چیز کی لالچ نہیں، کسی چیز کی لالچ نہیں۔ یہ نہیں کہ ہمیں دولت مل جائے تو ہم شریعت کے خلاف کوئی قدم اٹھا دیں، یہ بریلی کا طریقہ ہے کہ شریعت کے خلاف کبھی قدم نہ اٹھانا۔ کتنے ڈالر لے آؤ، کتنی تم لا کے پوری دنیا کی دولت تم منہ میں ڈال دو، لیکن شریعت کے خلاف نہ کبھی کوئی فتویٰ جائے گا نہ کوئی قدم۔ حضرات محترم، حضور اعلیٰ حضرت کا یہی طریقہ ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ بریلی یہ نہیں دیکھتا کہ میرے پاس آنے والی شخصیت کیسی ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ آنے والی شخصیت کیسی ہے، اتنی بڑی پارٹی ہے۔ مفتی اعظم کا طریقہ امیر آ جائے فقیر آ جائے ایک ہی جگہ ملے گی، یہ ہے حضور مفتی اعظم کا طریقہ۔ اللہ کا گھر کیا ہے؟ مسجد میں جاؤ نماز پڑھنے، آ جائے ارب پتی، آ جائے وہ جس کے گھر میں فاقہ ہو رہا ہے، جگہ ایک ہی ہے اور جانا بھی یہی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وہ جو چاہے وہ ارب پتی ہو چاہے
فقیر انسان ہو سب کو جانا مٹی میں نہیں ملنا ہے، قبر میں جانا ہے۔ تو بریلی والوں کا کیا طریقہ ہے؟ بریلی یہ نہیں دیکھتا کہ میرے پاس آنے والی شخصیت کیسی ہے، بریلی یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے اکاؤنٹ بیلنس کیسے ہے، بریلی یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کیسے لمبی لمبی گاڑیوں میں ٹہلتا ہے، بریلی یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس کیسے لاکھوں کے موبائل ہے۔ بریلی کیا دیکھتا ہے؟ غور کیجئے گا، بریلی شخصیت کے اندر شریعت کو دیکھتا ہے۔ جب تک شخصیت شریعت کے دائرے میں ہے تو بریلی کے سراغوں پہ ہے، جب تک شخصیت شریعت کے دائرے میں ہے تو بریلی کے سراغوں پہ ہے، اور خدا نخواستہ شخصیت شریعت کے دائرے سے باہر ہو جاتی ہے تو بریلی شخصیت کو تو لات مار دیتا ہے اور شریعت کو سینے سے لگا دیتا ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا نہ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ناری تکبیر، ناری رسالت، فیضان حضور اعلی حضرت، حضرت مفکر ملت، نواسہ حضور امین شریعت۔ ہماروں کا وقت نہیں ہے، ہماروں کا بھی وقت نہیں ہے، بہت وقت ہو گیا۔ بس حضرات محترم، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کی محمد بے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد بے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا نہ ہو قلم تیرے ہے، محمد کی محبت دین حقیقت سے اول ہے، اسی میں ہو اگر ثانی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے بولنے میں جو غلطی ہو گئی ہو اسے اپنے حبیب جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے پہلے معاف فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔